امیر کے پاس جائیں، مثلا جیسے شوگر ہو، کینسر ہو، دل کی بیماری ہو، ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہوا ہو، یا کوئی لا علاج مرض اسے لاحق ہوا ہو، صحیح ہے، یا ناکارہ جسم رکھتا ہو، یا ہاتھ پیر نہ ہو اس کا، یا آنکھ کی بینائی سے وہ محروم ہو، یا کان نہ سنتا ہو، بول نہ سکتا ہو، ان تمام چیزوں سے محروم ہو، ان سے جا کر جب پوچھیں کہ اگر اللہ تم سے یہ سارے مال دولت چھین لے، یعنی اللہ تم سے لے لیں، تمہیں دینے پڑیں اپنی صحت کو واپس لینے کے لیے، اگر اللہ کہے کہ یہ سارے مال دے دو اور میں تمہیں صحت دے دوں گا اس کے بدلے میں، جس کی ٹانگ نہیں اس کو کہیں ٹانگ دے دوں گا، جس کے آنکھ نہیں اس کو کہیں بینائی واپس کر دوں گا، جس کے ہاتھ نہیں اس کو کہیں ہاتھ دے دوں گا، تو آپ اس کام کے لیے راضی ہیں یا نہیں؟ اگر کسی مالدار امیر سے پوچھیں جو اس مرض میں مبتلا ہو، جو ناکارہ جسم رکھتا ہو، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کیا کہیں گے؟ وہ یقیناً ہاں میں جواب دے گا، کیونکہ صحت کی قدر جتنا وہ کر سکتا ہے، جتنا ایک مریض کر سکتا ہے، جتنا ایک جو ہے ناکارہ جسم والا انسان کر سکتا ہے، ایک عام صحت مند میرے جیسے آپ جیسے انسان نہیں کر سکتا۔ لہٰذا آپ کے پاس اگر صحت ہے، اگر آپ کے پاس تندرستی ہے، اگر آپ کے پاس صحت والی نعمت ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو، کیونکہ یہ بہترین رزق ہے جو کہ اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے۔ لوگ اسی صحت کے لیے اربوں خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، کتنے بڑے بڑے آپریشن ہوتے ہیں دماغ کے کینسر کو ختم کرنے کے لیے، جسم کے کسی کینسر کو ختم کرنے کے لیے، بیماری کو ختم کرنے کے لیے، کلیجے جو ہے وہ نکال کر پھینک رہے ہیں کینسر کی وجہ سے، مسئلہ مسائل کی وجہ سے۔ تو آپ دیکھیں ایک دن کے سکون کے لیے لاکھوں خرچ کرنے کو تیار ہے، لیکن پھر بھی عاجز ہیں وہ لوگ۔ آپ کے پاس صحت جیسی نعمت موجود ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ کتنے مالدار ایسے ہیں کہ جن کے پاس یہ رزق نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس صرف پیسہ ہے جو وبال جان ہے، اور اس کو صحت دے سکتا ہے نہ اس کو سکون دے سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں تو ایسے رزق کا کیا کرنا ہے کہ جو ہمیں نہ سکون دے، نہ چین دے، نہ چین کی نیند جو ہے وہ ہم سو سکیں، اور نہ چین سے ہم کھا سکیں، کچھ بھی نہ کر سکیں، لیکن سب کچھ ہمارے پاس ہے جو کہ دوسرے لوگ کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، لیکن ہمیں کوئی سکون نہ ہو، تو اس رزق سے آپ کو کیا کرنا؟ آگے بڑھتے ہیں، اس کو مزید واضح کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک محدث، بہت ہی بڑے محدث، بہت ہی خوبصورت جملے جو ہے اس نے ادا کیے ہیں، یا اس حوالے سے رزق کے حوالے سے رزق کو انہوں نے خوبصورت طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ رزق کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سونے سے لکھے جانے کے قابل ہیں ان کے یہ الفاظ اور جملے۔ وہ عربی میں لکھتا ہے کہ لیس شرطا ان یکون الرزق مالا، رزق کے لیے مال کا ہونا شرط نہیں ہے۔ آگے کیا کہتا ہے؟ قد یکون الرزق خلقا او جمالا، کیا فرماتا ہے؟ رزق کے لیے مال و دولت کا ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں اچھا اخلاق دے دیا گیا ہو، یا پھر حسن و جمال سے مزین کر دیا گیا ہو، یہ بھی بہترین رزق ہے اللہ کی جانب سے۔ اچھا اخلاق اور حسن بھی بہترین رزق ہے اللہ کی جانب۔ کتنے مالدار ایسے محروم ہیں، اتنے مالدار آپ کو ملیں گے، کتنے دولت مند آپ کو ملیں گے، کیونکہ مال کی کثرت نے انہیں تکبر میں مبتلا کر دیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اپنی کمائی کی وجہ سے ہے، اور پھر وہ اللہ کے سامنے آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ تاریخ میں شداد، فرعون اور جتنے بڑے 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 بادشاہ گزرے ہیں، سب اللہ کے مقابلے میں آ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ ہم ہی خدا ہیں۔ اللہ کا انہوں نے دعویٰ کیا اور اللہ الوہیت کا دعویٰ کیا۔ اب کس کی چیز نے انہیں مبتلا کر دیا اس تکبر میں؟ مال دنیا نے، ثروت نے، مال نے، دنیا نے۔ اب یہ باتیں جاننے اور سمجھنے کے بعد ہمارے ذہن سے وہ تمام غلط فہمیاں ختم ہو جانی چاہیے کہ اللہ نے اس کو اتنا پیسہ کیوں دیا، اللہ نے اس کو اتنی دولت کیوں دی ہے، فلاں کو اتنی دولت سے کیوں نوازا ہے، یا اللہ اتنا پیسہ اس کے لیے مجھے کیوں نہیں، اتنا پیسہ اس کے لیے مجھے کیوں۔ ہم اتنے لوگوں کو میں نے دیکھے، اتنے لوگوں کو میں نے سنے کہ باقاعدہ طور پر یہ الفاظ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اتنا دیا ہے، اتنے گنہگار ہیں، اتنے عصیان، اس کے باوجود اللہ نے ان کو دیا، ہم اتنے نمازی ہیں اور ہم اتنے کوشش کرتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں دیا۔ صحیح ہے، اس طرح کے جملے سننے میں آتا ہے کہ نہیں معلوم اللہ نے امیروں کو اتنا پیسہ کہاں سے دیا، کہاں سے دیتا اللہ، جبکہ یہ گناہ پر گناہ کرتے ہیں، یہ لوگ تھکتے نہیں ہیں، عیاشیاں کرتے تھکتے نہیں ہیں، پھر بھی پیسہ ہی ان کے پاس۔ ہو سکتا ہے ایسے خیالات آپ کو بھی آتے ہوں گے، میں بھی سوچتا تھا، آپ کو بھی اس طرح کے خیالات۔ اگر ایسا آپ سوچتے ہیں تو فوراً کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ابھی اس وقت توبہ کریں، کیونکہ اللہ سے اس طرح سے شکوہ کر کے ہم ایک طرح سے اللہ کے ذات کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو رہے ہیں، اور بدگمان ہو رہے ہیں کہ اللہ نے نعوذ باللہ اس کو تو دے دیا ہے، یعنی اس کے ساتھ عدالت کیا، لیکن مجھے نہیں دیا، مجھ پر ظلم کیا ہے، یعنی نعوذ باللہ، الیاذ باللہ، اللہ کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہتان اور الزام لگا رہے ہیں اللہ کی ذات پر۔ اور گویا یہی سوچ کیا ہے، ایسی سوچ کیا کون لاتا ہے؟ شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے تاکہ ہم گمراہ ہو جائیں، ہمیں گمراہ کر سکے، اور یہی بدگمانی ہماری گمراہی کے سبب بنیں گے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جنہیں ہم امیر کہتے ہیں نا، جنہیں ہم ثروت مند کہتے ہیں، اور ہم ان کے ظاہری چیز کو دیکھ کر، شان شوکت کو دیکھ کر، ان کے ارد گرد
ہزاروں لوگ جو ہے وہ اٹھتے پھرتے ہیں، نوکر چاکر ہیں، اس کو دیکھ کر ہم حسرت کے نگاہ سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم حسرت بڑے نگاہ سے جو ہے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی تعظیم کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے شکوہ کرتے ہیں، پروردگار ان کو اتنا سب کچھ دیا ہے، ہمیں کچھ نہیں دیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنہیں ہم امیر کہتے ہیں اور جنہیں اتنے شان و شوکت ہم دیکھتے ہیں نا ظاہری طور پر، ان کے گھروں میں جا کر ہمیں ان کی حالات کا پتہ چل جائے نا اگر، تو ہم اپنی حالت پر لاکھ مرتبہ شکر ادا کریں گے، لاکھ مرتبہ شکر ادا کریں گے، کیونکہ ان کے پاس دولت، دنیا کے دولت کے انبار ہیں، سب کچھ ہے، گاڑی، بینک بیلنس، محلات، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ وہ سکون سے سونے کے لیے ہزاروں کی دوائیاں کھاتے ہیں، پھر بھی نیند نہیں آتی ان کو۔ میں نے ایسے لوگوں کی حالات دیکھے ہوئے ہیں، تو میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو، میں نے خود دیکھے ہوئے، میں خود جا کر میں نے ان چیزوں کا جو ہے وہ بہت قریب سے مشاہدہ کیا، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ سب امیر اس میں البتہ شامل نہیں ہے، میں سب امیروں پر یہ بات نہیں کر رہا ہوں، بہت کم لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا بھی ہے، تو ایمان بھی عطا کیا ہے، اور وہ حضرت خدیجہ کے جو ہے وہ نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کی راہ میں وہ انفاق بھی کرتے ہیں، اور اللہ نے جو جو کہا ہے ان پر جو ہے وہ عمل بھی کرتے ہیں۔